حقوق کی نوعیت کو 3 حصوں میں اگر بانٹیں تو یہ 3 حصے آتے. کون کون سے؟ 1 اطاعت، نمبر 2 خدمت، نمبر 3 کیا ہے؟ احسان. یہ 3 چیزوں کو اب تھوڑا کھول کے سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھو. یہ پورے میرے عنوان کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں گے تو. یہ 3 چیزوں کو سمجھو، ساس کو بھی اور بہو کو بھی سمجھنے والی بات یہ ہے. اطاعت، اطاعت کس کو بولتے؟ حکم ماننا، فرما برداری کرنا. آرڈر دیا تو اس کی بات کو مان لینا، اس کو بولتے ہیں اطاعت. اب ایک عورت اطاعت کس کی کرے گی؟ صرف شوہر کی. شوہر کی نہیں، صرف شوہر کی کرے گی. شادی کے بعد کسی کا حکم مانے گی، اس پر فرض ہے. اگر کسی کا آرڈر یا اگر کسی کا حکم ماننا تو وہ کس کا؟ شوہر کا. شوہر اگر کہہ دیا، حکم کسی چیز کا دے دیا تو اس کی بات کو ماننا یہ عورت پر فرض ہے. کیونکہ دلیلیں بہت ساری کل کے ہم عنوان میں الحمدللہ ہم لوگ سن چکے. جنتی عورت کے بھی 4 صفات ہیں، ان میں سے بھی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز اطاعت شوہر کی کرے گی. نمبر 2 خدمت کرنا ہے. خدمت کس کی کرے گی؟ شوہر کی، اور شوہر کے ساتھ بچوں کی خدمت کرے گی. خدمت صرف شوہر اور بچوں کی. بچوں کے لیے پکوانا، بچوں کے لیے کپڑوں کا، بچوں کے لیے صاف صفائی کا انتظام، یہ بچوں کے تمام ذمہ داریاں، یعنی ان کی خدمت کرنا، یہ خدمت صرف شوہر اور بچے کی کرے گی، اپنے بچوں کی. اوکے. نمبر 3 احسان کرنا. احسان کرنا، احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خوشی سے کسی کے حکم دیے بغیر، کسی کے آرڈر پہ نہیں، کسی کے زبردستی سے نہیں، اپنی خوشی سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کے کام کر دینا، کسی سے اچھی بات کر دینا، ہنسی مذاق سے بات کر دینا، ہمت دلانے والی بات کرنا، ان کے سپورٹ میں رہنا، یہ تمام چیزیں، دل بہلانے والی بات، محبت کے ساتھ یہ تمام اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بولتے احسان کرنا. احسان میں زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرنا. اب یہ کس کے لیے کریں گی؟ یہ کام ساس، سسر اور گھر کے شوہر کے گھر والوں کے لیے کریں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کو سمجھ میں آئی؟ آئی تو آئی بولیے، نہیں تو نہیں آئی بولیے انشاءاللہ. اب مجھے بولو، حکم دینے کا جو حق دیا گیا، آرڈر، میرے حکم پہ انہوں عمل کر لینا، یہ آرڈر دینے، حکم دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. اب وہ حکم پہ عمل کرنا بیوی کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. رائٹ. خدمت کرنا، خدمت میں بھی آرڈر نہیں ہوتا. شوہر کا آرڈر ہے تو خدمت کر لینا، لیکن خدمت بھی اپنی مرضی سے کر دیتی ہے. خدمت، تمام چیزیں، ضروریات، ذمہ داریاں، یہ خدمت کس کی کرے گی؟ بہو شوہر کی اور بچوں کی کرے گی. احسان کرنا، اب احسان میں اپنی مرضی سے کرنا ہے. آرڈر ہے کیا اس میں؟ حکم ہے کیا؟ اپنی مرضی سے، خوشی سے کچھ کام کر لینا. کس کی کریں گی یہ؟ ساس اور شوہر کے جتنے بھی گھر والے، چاہے نندے ہوں یا کون سی بھی چیزیں ہوں. اب یہ احسان جو کرنا ہے نا، تم احسان جو کرتے ہو، اس احسان پہ ثواب ملتا، لیکن احسان کرنا فرض نہیں ہے. احسان کرنا فرض نہیں ہے. آرڈر صرف شوہر دے سکتا، آرڈر ساس نہیں دے سکتی. یہ حکم ساس نہیں دے سکتی، سسر نہیں دے سکتا. آج تو حالات اتنے خطرناک، گھر کے گھر والے سب کے سب مل کے اس کو حکم دیتے ہیں بہو کو، بلکہ دیور اور جیٹ بھی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو بھابی، یہ کام کرو، ہمارے کپڑے دھو، ہمارے یہ کام کرو، ہمارا ٹفن یہ کرو، ہمارے جوتے صاف کرو. دیور بھی یہ حکم دیتا ہے اپنی بھابی کو، یہ بالکل غلط ہے. اور ساس بھی حکم دیتی ہے، بالکل نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی. اللہ کے لیے غور کرنا، یاد رکھو اس مسئلے کو. یہی 3 چیزیں ہیں. ساس اپنی بہو کو آرڈر دے کے کام نہیں کرا سکتی، محبت سے کام کرا لے سکتی بس. اگر بہو خوشی سے ساس کی خدمت کر رہی ہے، ساس کی ذمہ داریاں اگر نبھا رہی ہے تو الحمدللہ اس کے لیے ثواب ہے، ثواب ہے اس کے لیے. لیکن آرڈر دے کے نہیں کرا سکتے. ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. پھر اسی طرح یہاں پر ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں،
اگرچہ بہو پر فرض تو نہیں ہے ساس کی، سسر کی، دیور کی، جیٹ کیا بولتے ہیں اور کون کون رہتے بھائی، ننند کی، ان تمام لوگوں کی خدمت کرنا بہو پر فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. ذمہ داری فرض کے حیثیت سے نہیں ہے، ایک اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے. اچھے بننا چاہتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کے بھی کچھ کام کر دو، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے. اگر نہیں کر رہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے.